السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلسلہ تذکرہ ایک مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام کا استقبال، اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا کتنا مبغوض عمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا ناپسند کرتے تھے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے والوں کو اپنی ضروریات کا حوالہ دے کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کو کتنا منع کرتے تھے اور ان کی کس طرح رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کا عام المیہ یہ ہے کہ یہاں اکثر نوجوان کاروبار کرنا نہیں چاہتے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب عمر کا ایک حصہ بیت جاتا ہے اس کے بعد اپنی ضروریات کا رونا روتے ہیں، اپنی ضروریات کا بتاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ انتہائی مبغوض عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آج ایک صحابی جو انصار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیا، کوئی چیز مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نظر دیکھا، پھر پوچھا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک ٹاٹ ہے، ایک پیالہ ہے۔ ٹاٹ کو ہم بچھاتے بھی ہیں، اوڑھتے بھی ہیں، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر آئے، دونوں کو نیلام کیا، 2 درہم حاصل ہوئے۔ 2 درہم اس صحابی کو دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا 1 درہم سے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاؤ، دوسرے سے کلہاڑی لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کلہاڑی لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے دستہ لگا کر دیا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچو اور 15 دن کے بعد اپنی رودات سنانا۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی تشریف لائے تو 10 درہم بچا چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا کہ بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ بھیک مانگنے سے بچو۔ بھیک مانگنے سے آپ کے چہرے کا قیامت کے دن آپ کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، بھیک کا داغ آپ کے چہرے پر لگا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بہترین کمائی کون سی ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی، اگر اس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو قلابہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بازار میں خوب جم کر کاروبار کرو، اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ دین کے معاملے میں دوسروں کی محتاجگی سے، دوسروں کے دباؤ سے باہر نکل آئیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے دستے نگر نہیں رہیں گے، دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آج ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اکثر جو غربا ہیں، جو غریب طبقہ ہے، جو مفلس طبقہ ہے، وہ دین اور ایمان کے معاملے میں پیسوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ان کو جہاں پیسے ملتے ہیں، جہاں سے ان کو اناج اور دانہ ملتا ہے، جہاں سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان کے لیے وہی دین ہوتا ہے، وہی مذہب ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کی بڑی طاقتیں جو عیسائی مشینریاں ہیں، وہ اکثر جو ہے ہمارے انہی نوجوانوں کو بہکاتی ہیں، پیسے کا خواب دکھاتی ہیں، اور ہمارے یہ نوجوان اپنے دین و ایمان کو بیچ کر ان میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنی بڑی دولت سے ہاتھ دھویا ہے۔ تو یہ جو غیر مسلم مشینریاں ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ ہماری اپنی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارا اپنا کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہونا ہے۔ اگر ہم کاروبار کو فروغ دیں گے اور ہمارے بڑے جو ملت کے بڑے ہیں، جو رہنما ہیں، وہ ایسے نوجوانوں کو پکڑ کر انہیں کلہاڑی دلائیں گے، انہیں جو ہے ان کو دستہ لگا کر دیں گے، ان کو تجارت کے لیے کچھ پیسہ مہیا کریں گے اور پھر ان کو دکان کھول کر دیں گے۔ کسی کو مشین دیں گے، وہ درزی بنے گا،
کسی کو آرے کی مشین لا کر دیں گے، وہ لکڑیاں کاٹے گا۔ اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کاروبار اگر وہ اس کو اس پہ کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ ملت کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ملت کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے رہیں، بلکہ خوب جم کر کاروبار کریں، اور اس سے وہ لوگوں سے بھی مستغنی ہوں گے، ملت کو وہ خود فائدہ پہنچائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثاقب ٹی وی۔